BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. ترکی نے شام کے اندر کرد ملیشیا کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے. فرانس کی جانب سے کارروائی کے خلاف سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب. امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان اخراجات کے تخمینے کی منظوری پر اختلافات برقرار. وفاقی محکموں کے لاکھوں ملازمین آج بھی کام پر نہیں آ سکیں گے. اور ملے گا پاکستان میں کیڈٹ کالجز میں داخل ہونے والی اولین لڑکیوں سے کہ جن کی بدولت کیڈٹ کالجز میں لڑکوں کا غلبہ ماضی کی بات بن جائے گا. ترک فوج نے شمالی شام میں تیسرے روز بھی کرد ملیشیا گروپ YPG کے خلاف حملے جاری رکھے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے، جبکہ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کرد رہنماؤں کو روس کی جانب سے کی جانے والی امن کانگریس میں شمولیت کے لیے مدعو کیا گیا ہے. ترک میڈیا کے مطابق فوج سرحد پار کر کے 5 کلومیٹر تک بغیر کسی مزاحمت کے افرین تک پہنچی، مگر YPG کے مطابق انہوں نے ترک فوج کو روک دیا ہے اور اس کے 2 ٹینک تباہ کیے ہیں. نامہ نگار مارک لوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت. ترکی سے گولہ باری، زمینی اور فضائی حملہ. اس آپریشن کو اولیو برانچ کا نام دیا گیا ہے. ترکی کے لڑاکا طیارے F-16 کا نشانہ شام میں کرد ملیشیا YPG ہیں. ترکی کے مطابق وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو PKK سے منسلک ہے اور ایک عرصے سے ترکی میں کرد اقلیت کے لیے لڑ رہی ہے. ترکی انہیں سرحدی قصبے آفرین سے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. ترک صدر کے حامی اپنے ہیرو کے لیے ہر آن لڑنے کے لیے تیار ہیں اور آئندہ سال انتخابات سے پہلے طبل جنگ حمایتیوں کو مزید پرجوش بنا سکتا ہے. یہ ایک عوامی جدوجہد ہے. ہم اس کی راہ میں آنے والی ہر قوت کو کچل دیں گے. اس طرح کے پیغام کو ترکی کے سرحدی گاؤں میں خوب پذیرائی ملتی ہے. جب طیاروں نے اڑان بھری تو ہمیں فخر محسوس ہوا. سب لوگ انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے. مگر YPG کو بھی حمایت حاصل ہے. شام میں کردوں نے ریلی کی. ہم آفرین پر حملے کی مذمت کرتے ہیں اور وہاں موجود اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم YPG کے بہادر ہیروز کی وجہ سے آفرین میں جنگ جیتیں گے. امریکہ نے انہیں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ہتھیار فراہم کیے، جس پر ترکی غصے میں آیا. اب فرانس نے بھی امریکہ کی حمایت میں ترکی سے پیچھے ہٹنے کو کہا ہے. مگر بظاہر ترکی پیچھے ہٹنے والا نہیں. حکومت کے حمایتی حلقوں میں شائع کی جانے والی یہ غیر تصدیق شدہ ویڈیو ترکی کی طاقت کا مظاہرہ ہے. ہمیں سرحدی علاقوں میں فوجی نقل و حمل میں اضافہ نظر آیا. ترکی اس لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہا ہے اور اسے ملک میں حمایت بھی حاصل ہے. مگر بھاری جانی اور مالی نقصان اس نظریے کو بدل بھی سکتا ہے اور خطرہ ترک شہریوں کے سر پر منڈلا رہا ہے. ترکی کے سرحدی علاقے میں ایک قصبے میں راکٹ حملہ ہوا. کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ YPG نے کیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہوئے. ترکی خطرناک راہوں پر چل پڑا ہے اور یہ ایک لمبی اور مہنگی لڑائی ہے جس کی ابھی صرف شروعات ہیں. مارک لوئن کی رپورٹ. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار اور لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے منسلک ڈاکٹر طارق سلیمان. ڈاکٹر صاحب سیربین میں خوش آمدید. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس طرح اچانک سے اس طرح کی کارروائی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں ترکی کی حکومت کو اس بات کا یقین تھا کہ جو ہی داعش کو شکست ہوگی سیریا سے، یہ امریکہ کا جو اتحاد ہے کرد ملیشیاز کو جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے YPG ان سے وہ اتحاد ختم ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا 17 جنوری میں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سیرین اسٹریٹجی ایکسپلین کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نیٹو الائے ترکی کے
جو جذبات ہیں اس سلسلے میں، ان کے جو اندیشے ہیں، ان کا ہمیں احساس ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے حال ہی میں بات کی صدر اردگان سے اور کہا کہ ہم جو ہی داعش کو شکست ہوگی ہم ری الائنمنٹ کریں گے، آپ کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اچانک ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ 30,000 افراد پہ مشتمل ایک سیکیورٹی فورس بنائیں گے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کی کمانڈ جو ہے وہ جن لوگوں کو ملے گی ان میں سب سے نمایاں جو ہے وہ YPG ہے۔ تو یعنی ترکی کو ایسا لگا کہ جو انہیں ری ایشورنسز دی گئی تھیں ان پہ اب وہ عمل نہیں کرے جو ان کے اتحادی ہیں، لیکن جو ان کے اتحادی ہیں وہ اس کارروائی سے ناخوش نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ترکی کے تعلقات ہیں ان پر آپ کو اثر پڑتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں واشنگٹن تو ایک اہم فیکٹر تھا ہی اس انویژن کا، لیکن سب سے اہم فیکٹر ماسکو تھا۔ حال ہی میں ان کے جو چیف آف سٹاف تھے اور انٹیلیجنس، نیشنل انٹیلیجنس کے چیف، یہ دونوں وہاں گئے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ فرانس اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی کو کال کر رہا ہے اس سارے سلسلے میں، لیکن ہوگا یہ کہ ایز لانگ ایز ترکی کی یہ انویژن بہت ہی مختصر ہو اور کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو الائز ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، جہاں تک کرد ملیشیاز کا سوال ہے، دولت اسلامیہ کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ سب سے آگے رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے سے فائدہ تو دولت اسلامیہ کو ہوگا نہیں؟ اصل میں یہ اس سے زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے۔ یہ درست ہے کہ کرد ملیشیاز جو ہیں وہ سب سے نمایاں تھے، ان کی سیکریفائسز سب سے زیادہ تھی، لیکن اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ سیرین حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ داعش کے ساتھ نہ لڑے اور وہ ان کو لڑنے دے، تاکہ اس کے خلاف جو ریبیلین تھی اس کے اندر کوئی تفریق پیدا ہو، اور جس میں وہ کامیاب رہا۔ اور اگر کسی صورت سے ہم اس کو نیوٹرل بھی کر دیتے ہیں تو اس نیوٹرل ہونے کے باوجود داعش کے لیے اب واپس آنا پمپنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ طارق سلیمان، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ میں لاکھوں سرکاری ملازمین آج کام پر نہیں جا سکے کیونکہ امریکی سینٹ امیگریشن پر جاری تنازع کے سبب بجٹ منظور کرانے میں ناکام رہی ہے۔ اتوار کو ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، جس میں امیگریشن ایک اہم موضوع ہے۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔ کانگریس کے ارکان اس اواخر ہفتہ اس بحران کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت کی حکومت کا کاروبار بند ہو گیا۔ پنسلوینیا ایونیو کی دوسری جانب صدر بھی اپنے گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے فلوریڈا میں اپنی دوسری رہائش گاہ میں فنڈنگ جمع کرنے کے لیے ڈنر کا منصوبہ بنایا۔ اس مسئلے سے ان لوگوں کی قسمت داؤں پر لگی ہے جنہیں ڈریمر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں لائے گئے تھے، جنہیں صدر ٹرمپ نے کچھ ہی ہفتوں میں امریکہ سے نکالنے کی دھمکی دی ہے۔ ڈیموکریٹس ان کی قسمت کو فنڈنگ کے اس بل کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جس سے شٹ ڈاؤن ختم ہوگا، لیکن ریپبلکن اس پر علیحدہ سے بحث چاہتے ہیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت کے باوجود فنڈنگ بل کو پاس کرانے کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ریپبلکن نے شٹ ڈاؤن ختم کرانے کے عوض اگلے کچھ ہفتوں میں ڈریمرز کے مسئلے پر بحث کا وعدہ کیا ہے۔ شٹ ڈاؤن آج ہی ختم ہونا چاہیے اور ہم جلد ہی ووٹنگ کے ذریعے ایسا کریں گے۔ ہمیں امریکی شہریوں کی پریشانی دور کرتے ہوئے کام پر واپس جانا ہوگا۔ لیکن ڈیموکریٹس اپنی بات پر قائم ہیں، وہ اس بارے میں پہلے سے معاہدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے بقول ان کے امیگریشن پر امریکی صدر کی بدلتے موقف کی تنقید کی۔ امریکہ میں 2013 میں ہونے والا شٹ ڈاؤن 16 روز تک چلا تھا، جس کی وجہ سے کئی نیشنل پارک اور تاریخی عمارتیں بند کی گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے 8 لاکھ ملازمین کو عارضی چھٹی پر بھیجا گیا تھا۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ افغانستان کی وزارت صحت کے مطابق انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 22 ہے۔ سنیچر کو ہونے والے اس حملے میں حملہ آور فوج کی وردی پہن کر ہوٹل میں داخل ہوئے تھے۔ حملہ آوروں کے خلاف افغان فوج کی کارروائی میں تقریباً 160 افراد کو بچا لیا گیا اور تمام حملہ آور مارے گئے۔
بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو رضاکارانہ طور پر میانمار واپس بھیجنے کا عمل طے شدہ منصوبے کے تحت منگل کو شروع نہیں ہوگا۔ ریفیوجی کمشنر ابوالکلام آزاد نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ دونوں ہی ملکوں میں لوگوں کو واپس بھیجنے کی تیاریاں ابھی مکمل نہیں کی گئیں۔ اور ویتنام کی ایک عدالت نے کمیونسٹ پارٹی پولٹ بیورو کے ایک سابق رکن کو مالی بے ضابطگیوں کے لیے 13 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ڈینگ لاٹینگ اسٹیٹ آئل کمپنی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے۔ آئل کمپنی کے ایک اور سابق ایگزیکٹو کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کرکٹ تجزیہ کار سمیع چودھری کا کالم بے دھڑک جگرے والی کرکٹ کھیلیں گے سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا الزام، حسین حقانی پر مقدمات اور وہ لمحہ جب رونالڈو نے میدان میں موبائل پر اپنا زخمی چہرہ دیکھا، یہ خبریں آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، امریکی نائب صدر مائک پینس اسرائیل کے دورے پر، امریکہ سے ناراض فلسطینیوں کا احتجاجاً بائیکاٹ۔ اور پاکستان میں لڑکیوں کے لیے قائم کیے گئے کیڈٹ کالج کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ امریکی نائب صدر مائک پینس اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اور وہ وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو سے ملاقات بھی کریں گے۔ امریکہ کی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی رہنماؤں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایونجیلیکل مسیحیوں نے صدر ٹرمپ کے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کروانے میں ایونجیلیکل عقائد کا کتنا حصہ ہے؟ ہمارے مشرق وسطیٰ کے نامہ نگار ٹام بیٹمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ ایک متنازع شہر مگر 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس، یروشلم میں کسی اہم شخصیت کی آمد کی تیاریاں۔ یروشلم یا بیت المقدس کا اسرائیلی دارالحکومت ہونا ان کے عقیدے کا حصہ ہے، ان لاکھوں ایونجلیکل مسیحیوں کی طرح جو اسرائیل کو مذہبی اور سیاسی طور پر ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا جب صدر ٹرمپ امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم لے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ سال اسرائیل کے حامی مسیحیوں کے اجتماع میں کہی تھی۔ بہت سے ایونجلیکل حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس پر یہودیوں کی حاکمیت شرط اولین ہے۔ ہم کچھ کے ساتھ شہر دیکھنے گئے۔ اسرائیل کا یہ حق ہے، اس جگہ کو خدا نے یہودیوں کے لیے منتخب کیا ہے، یہاں آنا میرے لیے سعادت ہے۔ اس جگہ کا ذکر انجیل میں ہے اور یہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا فیصلہ اس دیرینہ مسئلے میں تعطل دور کرنے کی کوشش ہے یا اس کے پیچھے یہودیوں کا چندہ کام کر رہا ہے؟ یہ بحث جاری ہے، تاہم ایک مصنف کے بقول اس میں ایونجلیکل حمایت کلیدی ہے۔ ایونجلیکل مسیحی اسرائیل کو لاکھوں ڈالر چندہ دیتے ہیں، یہ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا کہ اسرائیل کے حامی امریکی یہودی جو اسرائیل کی حمایت کے لیے امریکی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد سے یہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں نے جو مشرقی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، امریکی نائب صدر کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ان میں وہ روایتی مسیحی بھی ہیں جن کے رہنماؤں نے مائک پینس کے دورے پر یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ بیت المقدس کی حیثیت بدلنے سے یہاں کی مذہبی ہم آہنگی متاثر ہوگی۔ ہر سال ہزاروں مسیحی باطنی پاکیزگی کے لیے دریائے اردن میں غوطہ کھانے آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اسی جگہ باطنی پاکیزگی ملی تھی۔ مائک پینس کا دورہ امریکی نظر میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے مسئلے کے ممکنہ حل کی جانب ایک قدم ہے، مگر امریکی حمایت کے مخالفین کو کسی الہامی حل کے نزول کی کوئی امید نہیں۔ ٹام بیٹمن کی رپورٹ۔ اور پاکستان میں عام طور پر فوج، ایئر فورس یا نیوی میں جانے کے شوقین طالب علم ملک بھر میں واقع کیڈٹ کالجز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ کیڈٹ کالجز عموماً لڑکوں کے لیے ہی مخصوص تھے۔ خواتین پاکستان کی مسلح افواج کا حصہ تو ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے مخصوص کیڈٹ کالجز کا رواج اب تک کچھ زیادہ نہیں تھا۔ لیکن اب طالبات میدان میں قائم کیے گئے خواتین کے لیے مخصوص کیڈٹ کالج میں داخلے لے رہی ہیں۔ نامہ نگار وجدان ڈار نے اس کیڈٹ کالج کا دورہ کیا اور ایک کیڈٹ عروہ شکیل اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔
کیڈٹ کالج اس لیے کہ ایک طرح سے یہ میرا پہلا قدم ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے. تو یہ میرا پہلا قدم ہے آرمی میں جانے کے لیے, آرم فورسز میں جانے کے لیے. جس طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ تھی, ہمارے عام اسکولوں میں ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی. ہمیں یہاں پہ سیلف ڈیفینس سکھاتے ہیں, ہمارا تائیکوانڈو ہوتا ہے یہاں پر, اور اس طرح کی ابھی فٹ بال اور والی بال, اس طرح کی کافی گیمز ہمیں سکھائی جاتی ہیں جو ہم لوگ اگر کوشش کرتے بھی تھے تو ہم لوگ گھر میں اتنا نہیں کھیل سکتے تھے. میں کافی خفا تھی کیونکہ میں اپنی فیملی سے کبھی بھی دور نہیں رہی تھی. میں بہت خفا تھی, تھوڑی نہیں. اور اس ایج میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے ادھر آنا میرے لیے بہت ٹف تھا. یہ ناراض تھی, رو رہی تھی. فزیکلی بہت زیادہ ان کا وہ ہوتا تھا نا, کہ مطلب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری دادی کہتی تھی کہ زیادہ اچھل کود نہیں کریں, یہ کریں, اس طرح لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اب تو خیر بہت چینج آ گئے. تو اب میں کہتی ہوں, مطلب میں یہ سمجھتی تھی پہلے جب یہ چھوٹے ہوتے تھے نا, تو میں کہتی تھی کہ ان کو تو میں جوڈو کراٹے سکھاؤں تاکہ جو ہے نا یہ سیلف ڈیفینس کر سکیں. میرا بیٹا نہیں ہے, 3 بیٹیاں الحمدللہ. تو ایک لوگوں کی بیٹی کی خواہش ہوتی ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ بچوں کا فیوچر بن جائے. اینڈ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی. شروع میں تو ہم پہ جس طرح قیامت ٹوٹ پڑتی تھی کہ جاگنگ کا نام سن کے, گیمز کا نام سن کے, کیونکہ گھر میں کھیلتے تھے ہم لوگ ضرور, لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ایک وقت سے وقت تک نا, کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ کو, اگر تھک جاتے تو ہم کہتے تھے چلو بیٹھ جاؤ نا. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ہاسٹل لائف میں رہنے کا بہت ایک الگ ہی مزہ ہے کہ آپ رات کو بیٹھو اس طرح, مطلب اتنی دور دور سے لڑکیاں آئی ہیں, سندھ سے آئی ہیں, اس سے آئی ہیں, پنجاب سے آئی ہیں, ملتان سے. تو مطلب کافی انسپائرنگ ہوتا ہے. مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اپنے خود کو تھوڑا رسک میں ڈالوں نا, کہ خود کو اسٹرانگ بناؤں مشکل وقت کے لیے. عروہ شکیل. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ شمالی شام میں ترک فوج کی جانب سے کرد ملیشیا کے خلاف تیسرے روز بھی حملے آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. ترک میڈیا کے مطابق فوج سرحد پار کر کے 5 کلومیٹر تک بغیر کسی مزاحمت کے افرین تک پہنچی, مگر کرد ملیشیا گروپ YPG کے مطابق انہوں نے ترک فوج کو روک دیا ہے اور اس کے 2 ٹینک تباہ کیے ہیں. اس بارے میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.